یہی وجہ ہے کہ آج بھی پشاور میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کے آثار موجود ہیں۔ انہی میں پشاور کے نوائی علاقہ چوہا گجر میں تقریباً 391 سال قبل تعمیر کیا جانے والا پل بھی شامل ہے، جسے بلا شبہ مغلیہ فن تعمیر کا نادر نمونہ کہا جا سکتا ہے۔ جہاں تک تعلق ہے اس پل کا تو یہ مغلیہ دور کی پل ہے، تقریباً اس کے 400 سال ہو چکے ہیں۔ آج سے 10-12 سال پہلے یہاں فارن سے لوگ آیا کرتے تھے، یورپ کے لوگ آیا کرتے تھے، جرمنی، اٹلی، فرانس، دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے۔ چوہا گجر کے مقام سے گزرنے والے دریائے باڑہ پر مغل بادشاہ 1629 میں شاہ جہاں کے دور میں ہزار خوانی، اورمڑ، باغبان، پھندو سمیت مختلف علاقوں کو جی ٹی روڈ کی دوسری جانب واقع مقامات پخا غلام، وٹ پگا، ناصر پور وغیرہ سے ملانے کے لیے یہ پل تعمیر کیا گیا تھا۔ پل کو پانی کے شدید ریلوں سے محفوظ بنانے کے لیے 12 محرابوں میں محرابیں بنائی گئیں۔ 10 میناروں پر مشتمل اس پل کی لمبائی 290 فٹ ہے۔ پل کی تعمیر میں وزیری اینٹ، پٹسن اور چونا استعمال کیا گیا۔ دریائے باڑہ پر تعمیر اس پل کے دونوں اطراف مضبوط میناروں کے سروں پر پھول نما چھوٹے گنبد قدیم اسلامی فن تعمیر کی عکاسی کرتے ہوئے اس کے حسن کو 4 چاند لگاتے ہیں۔ کئی صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی یہ پل فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے۔ دریائے باڑہ جس کے پانی سے خاص چاول مغل بادشاہوں کی خدمت میں پیش کیا جاتا تھا، آج گندے جوہر میں تبدیل ہو چکا، تاہم یہ پل ابھی بھی قائم ہے۔ اس پل کو دیکھ کر ماضی کے دریائے باڑہ کی چوڑائی کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ صدیاں گزرنے کے بعد بھی فن تعمیر کے ماہرین کی مہارت کا ثبوت پیش کرتا یہ پل زبان حال سے بتا رہا ہے کہ کس طرح دریا کے تیز پانی اور موسمی اثرات سے نمٹتے ہوئے اسے تیار کیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ شاندار پل آج بھی سلامت ہے۔ چوہا گجر میں واقع پل کو کئی ناموں مثلاً چوہا گجر، مغل، سپن اور سیٹھی پل سے پکارا جاتا ہے۔ اس پل کے بارے میں متضاد روایات بھی موجود ہیں۔ مقامی افراد کا کہنا ہے کہ پل کو سیٹھی خاندان نے تعمیر کروایا تھا۔ بعض روایات میں چوہا گجر میں دریائے باڑہ پر پل کی تعمیر کو اکبر بادشاہ سے منسوب کیا جاتا ہے 1629، جبکہ شواہد سے معلوم ہوتا ہے کہ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنے دور حکومت کے تیسرے سال پشاور اور کابل کے گورنر لشکر خان کو حکم دے کر یہ پل بنوایا تھا۔ پل کا نقشہ داؤد نامی شخص نے بنایا۔ اس کی تعمیر کے فرائض عبداللطیف نامی شخص نے سرانجام دیے تھے۔ شاہ جہاں کے دور میں پل کی تعمیر کا ثبوت محکمہ آثار قدیمہ کو قصہ خوانی میں واقع ایک مسجد میں موجود خطبہ سے ملا تھا، جس پر پل کی تاریخ و تعمیر، آرکیٹیکٹ اور انجینئر کے نام سمیت دیگر معلومات موجود ہیں۔ وہ خطبہ آج بھی پشاور کے عجائب گھر کی زینت ہے۔ اس پل کا نام سیٹھی پل پڑنے کے حوالے سے روایت ہے کہ سکھوں نے جس طرح مسلمانوں کی تعمیر کردہ عمارتوں کو مسمار کیا اور نقصان پہنچایا تھا، اس پل کو بھی تباہ و برباد کر دیا تھا، جسے سکھ دور میں ہی سیٹھی خاندان نے مقامی افراد کی آمد و رفت میں مشکلات کو دیکھتے ہوئے اپنے ذاتی خرچ پر دوبارہ اصلی حالت میں تعمیر کرایا تھا۔ اس دم توڑتے تاریخی ورثے کو معمولی توجہ دے کر آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ رکھا جا سکتا ہے۔ کیمرامین مصطفیٰ طارق کے ساتھ شہزاد درانی، ڈیلی میدان، پشاور۔